إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح سائر جسدہ واذا فسدت فسد سائر جسدہ الا وهي القلب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما آمین۔ معزز حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور قابل احترام خواتین اسلامیہ، سب سے پہلے جملہ تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا، جو ہم تمام بنی نوع انسان بلکہ پوری کائنات کے ہر ایک شے کا، ذرے ذرے کا خالق، رازق، مالک اور پالنہار ہے۔ بعدہ انگن ترب شمار درود و سلام نازل ہوں سارے نبیوں کے اوپر، اور خاصتاً سارے نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محسن انسانیت، سید البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، مسنون خطبہ اور سورہ کہف کی ایک رکوع کی تلاوت کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم میں سے سورۃ الشعراء آیت نمبر 88 اور 89 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی نہایت ہی جامع حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میرا موضوع رہے گا دل کی حفاظت کیوں اور کیسے، یا بالفاظ دیگر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دل کی اصلاح کیوں اور کیسے۔ محترم حضرات، یہ بات حقیقت ہے اور ہم سب کا اس بات پر یقین ہے، اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے۔ دنیاوی معاملے میں یا دینی معاملے میں، تمام معاملے میں جسم کے ایک اہم حصہ جس کو دل کہا جاتا ہے، اس حصے کا سب سے بڑا رول اور کردار ہوتا ہے۔ آپ دنیاوی کسی کام کو کرنے کے لیے اگر تیار ہوتے ہیں، کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنے دل سے پوچھتے ہیں۔ دل آپ کا سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ آپ سوچتے ہیں اور فکر کرتے ہیں کہ آیا میں یہ کام کرنے والا ہوں، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس کام کو ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہمارے حق میں اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ پھر آپ آخری نتیجے پر پہنچتے ہیں اور آخری نتیجے پر پہنچانے والا اگر کوئی ہوتا ہے تو آپ کا دل ہوتا ہے۔ پھر آپ اس کام کو کر لیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے کوئی دینی معاملہ ہوتا ہے، دین کا کام ہوتا ہے، اسلام کا کام ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ اپنے دل سے پوچھتے ہیں۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے، کچھ لوگ سوچتے رہتے ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں
جن کے دلوں کے اندر خلوص اور للہیت ہوتی ہے، وہ فوراً اس سے جہاں تک بنتا ہے اللہ کے راستے میں اپنے پیسے کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، یہ ہمارا جو دل ہوتا ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر یہ دل ٹھیک ٹھاک رہا تو ہمارے دیگر امور بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، لیکن اگر دل کے اندر کوئی کمزوری آ گئی، دل کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، دل کے اندر فساد پیدا ہو گیا، اس کی وجہ سے ہمارے دیگر امور بھی متاثر ہو جاتے ہیں، وہاں بھی فساد پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں بھی بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر دل ٹھیک ٹھاک رہا، درست رہا، تو ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ پھر بڑی بڑی تقریروں کی نوبت نہیں آتی ہے، بڑے بڑے جلسے کرانے کی نوبت نہیں آتی ہے، اس لیے کہ انسان، اس کا دل بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اور قلب سلیم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ قلب سلیم اس کے پاس ہوا کرتا ہے۔ دل ہے کیا چیز؟ دل انسان کے اعضاء میں سے، انسان کے پارٹس میں سے، انسان کی جو باڈی ہے اس میں بہت سارے اعضاء ہیں، حصے ہیں، جز ہیں، پارٹس ہیں، انہی میں سے ایک اہم ترین حصہ دل بھی ہے، جو انسان کے سینے کے بائیں جانب ہوتا ہے، وزن کے اعتبار سے 200 یا 300 گرام کے درمیان میں ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس دل کے لیے جو کام متعین کیا ہے، جس سے کبھی اس کو آرام نہیں ملتا ہے، یا اس دل کا جو کام متعین کیا گیا ہے، دل کے ذمہ جو کام دیا گیا ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرتے کرتے دل کو کبھی موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ آرام کرے، جبکہ جسم کے، بدن کے، باڈی کے دیگر جو اعضاء ہیں، پارٹ ہیں، ان کو آرام ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہیں، صبح ہوتی ہے، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں کو ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اچھائی برائی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آنکھ اپنا کام کرنے لگتی ہے، پھر جب شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، بستر پر جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، جسم ہمارا آرام کرتا ہے، آنکھیں بھی آرام کرتی ہیں، آنکھ کو بھی آرام ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے چلنے کے لیے دو پاؤں دیے ہیں، صبح ہوتی ہے، آدمی اپنی تجارت کے لیے، اپنے بزنس کے لیے نکل پڑتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے اسی پاؤں سے، پھر جب شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، آدمی اپنے بستر پر جاتا ہے، آدمی کا جسم آرام کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ پاؤں کو بھی آرام ملتا ہے، آدمی کا ذہن و دماغ بھی آرام کرتا ہے، جسم کے دیگر جو اعضاء ہیں اس کو بھی آرام ملتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ دل ایک ایسا حصہ ہے، ایک ایسا پارٹ ہے جس کو کبھی بھی آرام نہیں ملتا ہے۔ آدمی سوتے رہتا ہے لیکن اس کا دھڑکن چالو رہتا ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے 1 منٹ کے اندر اس کا دل 60 سے 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ تک چلتے رہتا ہے، دھڑکتے رہتا ہے، اور ایک دن کے اندر تقریباً 1 لاکھ کے برابر اس کا دل دھڑکتا ہے، اور 1 سال میں 3 کروڑ سے زائد مرتبہ اس کا دل دھڑکتے رہتا ہے، اور یہ اسی وقت سے دھڑکتا ہے جب سے انسان اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اور جب تک اس کی موت نہیں ہو جاتی ہے، آخری سانسیں جب جاری رہتی ہیں، تب اس کے دل کو دیکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر لوگ چیک کرتے ہیں کہ نہیں، ابھی سانسیں جاری ہیں، دل دھڑک رہا ہے، ابھی یہ انسان زندہ ہے۔ تو ولادت سے لے کر کے موت آنے تک یہ حصہ برابر جاری رہتا ہے، اپنا کام اور اپنا عمل کرتے رہتا ہے۔ دنیائی اعتبار سے جب یہ حصہ، جب یہ پارٹ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو ہم اور آپ اس کو مردہ جسم سے تعبیر کرتے ہیں۔ دل نے کام کرنا بند کر دیا، اب وہ مردہ ہو گیا، بیکار ہو گیا، اس کو قبرستان تک ہم لوگ پہنچاتے ہیں، دفن کر کے چلے آتے ہیں۔ لیکن دینی اعتبار سے
اخروی اعتبار سے اگر دل کام نہ کرے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دل سے ایمان نکل گیا ہے، اور دل تو ہے لیکن روح نکل چکی ہے، ضمیر مردہ ہو چکا ہے، روح اس کی مردہ ہو چکی ہے۔ دنیا اعتبار سے جب ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی رشتہ دار مرتا ہے تو اس پر ہم افسوس کرتے ہیں، روتے ہیں، ہمیں صدمہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے مرتا ہے، یا اس کا اگر دل مر جاتا ہے، اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے، تو اس پر کوئی رونے والا نہیں ہوتا۔ بات ذرا پوائنٹ والی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیائی اعتبار سے اگر دل مردہ ہو جائے تو اس پر سارے لوگ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ انسان ابھی زندہ ہے، ہمارے درمیان میں ہے، اس کی روح مردہ ہو چکی ہے، اس پر کوئی رونے والا نہیں، اس پر کوئی غور و فکر کرنے والا نہیں، اس پر کسی کو کوئی صدمہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس پر کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے۔ باپ کے سامنے بیٹا غلط کام کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، گانے سنتا ہے، یہ سب کس کی علامت ہے؟ دل کی مردہ ہونے کی علامت ہے، دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے۔ لیکن باپ اس کو منع نہیں کرتا ہے، باپ اس کو ٹوکتا نہیں، اسی حالت پہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور یہ ہمارے جسم کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اسی حصے کے تحت ہمارا اور آپ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب آئیے اصل پوائنٹ کی طرف، اصل موضوع کی طرف۔ ہمارا موضوع تھا، دو حصوں میں تھا، دل کی حفاظت یا دل کی اصلاح کیوں؟ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، سب سے پہلا شک، اور دوسرا شک دل کی حفاظت یا اس کی اصلاح کیسے کیا جائے۔ اگر دل کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو ہم اور آپ اس کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ دوسرا شک ہے موضوع کا۔ سب سے پہلے شک کی طرف آتے ہیں، پہلے جو اس کی طرف آتے ہیں جو موضوع کا ہے، دل کی حفاظت کیوں ضروری ہے، یا دل کی اصلاح کیوں ضروری ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ ہمارے جسم میں سے، ہمارے باڈی میں سے سب سے اہم ترین حصہ دل ہی ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ رب العالمین ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی حصے ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی حصے کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری شکل و صورت کو بھی نہیں دیکھتا ہے کہ ہم کالے یا گورے، ہمارا رنگ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرف بھی نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جسم کے ڈھانچے کی طرف بھی نہیں دیکھتا ہے، بناوٹ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ انسان وہ قد کے اعتبار سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ناٹا ہے، پست قد والا ہے یا لمبے قد والا ہے۔ ان چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا ہے، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے تو صرف ایک چیز کو دیکھتا ہے، وہ دل۔ صحیح مسلم کی بڑی مشہور اور پیاری روایت ہے، بارہا آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اور صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے دوسرے الفاظ کے ساتھ، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری رنگت کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری بناوٹ کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری حیات کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل تمہارا کس چیز پر مطمئن ہے، اس چیز کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ تمہارے اعمال اچھے ہیں برے ہیں،
اللہ رب العالمین اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ رب تعالیٰ کی یہاں سب سے اہم ترین چیز جسم میں سے، ہمارے باڈی میں سے، وہ دل ہے۔ اللہ رب العالمین دلوں کو دیکھتا ہے، اور یہ بات بھی ہمیں جاننی چاہیے، ذہن نشی کر لینی چاہیے۔ جس چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے آدمی کو اسی چیز کی طرف زیادہ دھیان بھی دینا چاہیے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، ایک کمپنی ہے، ایک فیکٹری ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، بہت سارے عمال ہوتے ہیں، کاریگر ہوتے ہیں۔ اس فیکٹری کا جو اونر ہوتا ہے، بوس ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی کاریگر ہیں، کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ہمیشہ وقت کے پابند بنے رہیں، ٹائم پر وہ ڈپٹی میں آ جائیں، کام پہ لگ جائیں، اور ٹائم ہوتے ہی وہ اپنے کام کو ختم کر دیں۔ وہ فیکٹری کا مالک، فیکٹری کا اونر چاہتا ہے۔ فیکٹری کا مالک جب اس چیز کو پسند کرتا ہے تو فیکٹری میں جتنے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں سارے لوگ بذات خود وقت کے پابند ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم کام کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں یا وقت سے بے وقت جاتے ہیں تو پھر ہمارا جو اونر ہے، مالک ہے، وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہمارا محاسبہ کرنے لگے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں کام سے کہیں نکالنا دے۔ تو انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وقت کی بڑی اہمیت ہے، ہمارا اونر وقت کی بڑی قدر کرتا ہے، لہذا ہمیں بھی وقت کی قدر کرنا چاہیے۔ تو ٹھیک یہی مثال اللہ سبحانہ وتعالی جب ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ہمارا دل کس بات پر اطمینان ہے، رب تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر، رب تعالیٰ کو راضی کرنے پر، اس کی بندگی کرنے پر، یا پھر شیطان کے نقش قدم پر چلنے پر، اللہ سبحانہ وتعالی اسی چیز کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی دل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ دل کے اندر اگر فتور پیدا ہو جائے، بگاڑ پیدا ہو جائے، تو پھر اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، اس تعلق سے ہمیں سوچنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے، اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے فوراً اس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اسی میں ہماری خیر اور بھلائی ہے۔ یہ تو پہلی وجہ ہو گئی دل کی اصلاح۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل ہمارا کیسا ہے۔ دوسری وجہ، قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا، سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، اور اس وقت کا جو عالم ہوگا، جو حالت ہوگی، علماء کی زبانیں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، اپنے بارے میں وہ فکر مند ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ لوگوں ذرا اس وقت کو یاد کرو، وہ میدان محشر جہاں پر سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، سارے لوگ اکٹھا کیے جائیں گے۔ اس دن کا حال یہ ہوگا کہ بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ ایک سگا بھائی ہوتا ہے دنیا کے اندر، آپس میں محبت ہوتی ہے، اخوت ہوتی ہے، بھائی چارگی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پٹاتے ہیں، لیکن آخرت کا معاملہ جو ہوگا، میدان محشر کا جو معاملہ ہوگا، وہ اس کے برعکس ہوگا۔ وہاں پر سگا بھائی اپنے سگے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، باپ اور ماں سے اولاد بھاگے گی۔ دنیا کے اندر ماں اور باپ کے درمیان میں، اولاد کے درمیان میں جو محبت ہوتی ہے اس کو کون نہیں جانتا ہے۔ اولاد کے لیے والدین اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہر اعتبار سے اس کی آسانی کے لیے ہمیشہ وہ کمر بستہ رہتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن میدان محشر جب قائم ہوگا، یہی اولاد اپنے والدین کو دیکھ کر کے، اپنی ماں کو دیکھ کر کے، اپنے والد محترم کو دیکھ کر کے بھاگے گی۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، شوہر اور بیوی کے درمیان میں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بھی
معاملہ اس کے برعکس ہوگا. شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا, بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر کے بھاگے گی, اور اسی طرح سے سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دور بھاگتے نظر آئیں گے. تو وہ میدان محشر جہاں پر سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم سے دو چار ہوں گے, وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے. قرآن حکیم کی وہی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی مسنون خطبہ کے بعد, سورۃ الشورى کی آیت کریمہ, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن انسان کو نہ تو اس کا مال فائدہ پہنچائے گا, نہ تو اس کی اولاد اس کو فائدہ پہنچائے گی. ہاں, سوائے ان لوگوں کو جو لوگ قلب سلیم کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوا, وہی لوگ در حقیقت اس دن قلب سلیم کے ساتھ اللہ رب العالمین کی یہاں اس کیفیت سے بچ جائیں گے اور اس سے دوچار نہیں ہوں گے. قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ پر ذرا غور کیجیے. مال بھی انسان کا ساتھ چھوڑ دے گا, انسان کو دنیا میں مال پر بڑا غرور اور گھمنڈ آتا ہے, بڑا فخر کرتا ہے, لیکن کل قیامت کے دن کا معاملہ اس کے برعکس ہو جائے. اولاد کے بارے میں ابھی یہ بات آئی, انسان اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے, لیکن وہ بھی انسان کو اپنے والد محترم کو چھوڑ دے گی, صرف اور صرف الا من اتى الله بقلب سلیم, جو قلب سلیم کے ساتھ آئے, خلوص والا دل لے کر کے آئے, اللہ رب العالمین کے پاس وہی شخص وہاں پر کامیاب ہو سکتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے, شیطان کی نظر بھی ہمارے دلوں پر ہمیشہ ٹکا رہتا ہے, شیطان بھی ہمیں چاہتا ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں, ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے, دور کرنے کے لیے شیطان ہمیشہ لگا رہتا ہے, اپنی چال چلتے رہتا ہے. اور دل بھی کامیابی کی ضمانت. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دل کیا چیز ہے؟ میرے بھائی, یہ دل ایمان کا مرکز ہے, ایمان کا مرکز ہے, اور یہ دل تقوی جیسی عظیم ہتھیار کا بھی مرکز ہے, جگہ ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, التقوی ہاہنا التقوی ہاہنا التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ. صحابہ کرام پوچھ رہے تھے, اللہ کے رسول تقوی کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے, تقوی سینے میں ہوتا ہے, تقوی سینے میں ہوتا ہے. آپ سینے کی طرف اشارہ کر کے صحابہ کرام کو سمجھا رہے تھے. اس سے یہ پتا چلا کہ ایمان کا مرکز بھی دل, تقوی کا مرکز بھی دل. اب اگر دل بگڑ جائے تو پھر ایمان بھی بگڑ جاتا ہے, ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے, تقوی بھی دلوں سے نکل جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, وہ بخاری کی حدیث جو پڑھی گئی تھی, اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً, جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہوتا ہے, ایک حصہ ہوتا ہے, ایک پارٹ ہوتا ہے. اِذَا صَلُحَتْ, اگر وہ پارٹ, اگر وہ حصہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے, صحیح رہتا ہے, درست رہتا ہے, ایمان پر قائم رہتا ہے, صلح سائر جسدی, تو اس کا پورا جسم کنٹرول میں رہتا ہے, ٹھیک ٹھاک رہتا ہے, ایمان پر قائم رہتا ہے. وَإِنْ فَسَدَتْ, اگر اس حصے کے اندر بگاڑا جائے, فساد پیدا ہو جائے, نقص آ جائے, فسد سائر جسدی, تو اس کی وجہ سے پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے, فساد کے نرغے میں آ جاتا ہے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں, الا وہی القلب, خبردار میرے ساتھیوں وہ دل ہی ہے. اللہ اکبر. ساری چیزوں کا خلاصہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حدیث کے اندر کر دیا ہے. ایک حدیث کے اندر ساری باتوں کا خلاصہ آپ نے کر دیا. اب ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ ہمارا جو ایمان کا مرکز جسے دل کہا گیا، تقوی کا مرکز جسے دل کہا گیا، ہم اس کی اصلاح کے لیے کہاں تک فکر مند ہیں۔ تیسری وجہ دل کی اصلاح کیوں ضروری ہے، تیسری وجہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالی جب بھی کسی قوم کو عذاب سے دوچار کرنے کا ارادہ کرتا ہے، رب تعالیٰ کا عذاب جب بھی کسی قوم پر آتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں آتا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس قوم کے لوگوں کے دل کو زنگ آلود کر دیتے ہیں۔ قرآن حکیم اٹھائیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کَلَّا مَنْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ لوگ جب برابر ہمیشہ غلط کام کرتے رہتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی رسی ڈھیل دی جاتی ہے، اللہ رب العالمین رسی کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور پھر غلط کام کرتے کرتے اس انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ سامنے نہیں دیکھتا کہ میرا بھائی ہے، میرا چچا ہے، غلط ہے، صحیح ہے، سچا ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا عذاب جب آتا ہے تو سب سے پہلے دلوں پر آتا ہے، رب تعالیٰ اس کے دل کو زنگ آلود بنا دیتے ہیں، سچائی کو انسان دیکھ نہیں پاتا ہے، حق کو وہ دیکھ نہیں پاتا ہے، یا دیکھتا ہے لیکن اس کو توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے کہ ہم حق کو اپنا لیں، اور حق کو نہ اپنانا بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، دل کا سخت ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں میں مہر لگا دیتا ہے، اسٹامپ لگا دیتا ہے، ثم قست قلوبہم، پھر ایسے لوگوں کے دل نہایت ہی سخت ہو جاتے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ تیسری وجہ ہے دل کی اصلاح کے لیے۔ دل کی اصلاح کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ کا جب عذاب آئے گا تو سب سے پہلے ہمارے دلوں پر آئے گا، دل کو اللہ رب العالمین زنگ آلود بنا دے گا۔ اس لیے عذاب آنے سے پہلے ہر شخص کو خبردار ہونا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے، کہیں ہمارے دل تو سخت نہیں ہو گئے، کہیں ہمارے دل زنگ آلود تو نہیں ہو رہے ہیں۔ ہر انسان کو اس تعلق سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ موضوع کا دوسرا شق تھا دل کی اصلاح کیسے کی جائے، حفاظت کیسے کی جائے۔ وقت چونکہ کم ہے اس لیے سے چند باتوں کو میں نے آپ کے سامنے چند وجہوں کو بیان کر کے دوسرے شق کی طرف میں آ رہا ہوں۔ دل کی اصلاح کیسے کی جائے، سب سے پہلی بات یہاں پر دیکھیے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دل کے اندر بگاڑ کیسے پیدا ہوتے ہیں، یہ بات بھی جاننی چاہیے۔ ہمارے دل کیسے بگڑ جاتے ہیں، کچھ اور لوگوں کے دل کیوں نہیں بگڑتے، اس سے کئی سارے اسباب بیان کیے گئے۔ سب سے پہلی وجہ، انسان گناہ سے نفرت جب کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ گناہ سے نفرت پیدا کرنا یہ اہل ایمان کی نشانی میں سے، اور نیکی سے محبت کرنا یہ اہل ایمان کی علامت میں سے۔ ایک بندہ جب گناہ سے نفرت نہیں کرتا ہے بلکہ گناہ کو دیکھ کر کے اس کو اچھا لگتا ہے، اور جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کو ٹوکتا بھی نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کا دل مردہ ہو رہا ہے اور اس کے دل کے اندر بگاڑ پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری وجہ، گناہ کرنے میں اس کو بڑا لذت محسوس ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں یہ حقیقت ہے، جن لوگوں کی عادت بن جاتی ہے گناہ پہ گناہ کرتے رہنا تو ان کو گناہ کرنے میں بڑا مزہ بھی آتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو کسی آدمی کو مجبوری کی حالت میں 500 روپے دیتا ہے اور اس کو کہا دیتا ہے کہ جب واپس کرو تو اس کے بدلے میں ہمیں 800 روپے دینا پڑے گا۔ اب سامنے والا بیچارہ مجبور ہوتا ہے، اس کو پیسے چاہیے، قرض کی نوبت آ گئی ہے، بیٹا بیمار ہے، ماں بیمار ہے۔ اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 1 مہینے کے بعد میں آپ کو 500 کی جگہ میں 800 روپے واپس کر دوں گا۔ اب وہ انسان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ آج میں نے 300 روپے ایکسٹرا کما لیا ہے۔ تو اس طرح سے اپنے پیسے کو داؤ پہ لگا کر کے گناہ پہ گناہ کرتے رہتا ہے اور اس کو اس میں بڑا لذت ملتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے تیسری ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، حق کی مجلس یا اہل حق کی صحبت سے انسان ہمیشہ بھاگتا ہے۔
جہاں پر حق بات کی مجلس لگتی ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، دینی پروگرام ہوتا ہے، اس مجلس میں انسان جانا ہی نہیں چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر پہلے سے بگاڑ موجود ہے، نفرت پہلے سے موجود ہے، اس لیے اس کی طرف وہ جانا ہی نہیں چاہتا، مائل ہونا ہی نہیں چاہتا. وہ دل کے بگاڑ کے کچھ اسباب ہیں. اب اس کی اصلاح کیسے کی جائے؟ اسلام چونکہ سب سے آسان دین ہے، سہل پسند دین ہے، اور اسلام ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ گناہ یا غلطی ہونے کے بعد ہم اس کی اصلاح کیسے کریں، رب تعالیٰ کی رحمت دوبارہ ہمارے اوپر شامل حال کیسے ہوگی، رب تعالیٰ کی رحمت کو ہم دوبارہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ہر ایک چیز کا علاج اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے. سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے مختلف دعائیں، کچھ دعاؤں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی دعا دلوں کی اصلاح کے لیے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو ہمارے دل کو اپنے دین پر ہمیشہ ثابت قدم رکھ. دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کرتے رہنا ہے. اللہم ثبت قلبی علی طاعتک، اے اللہ ہمارے دل کو تو اپنی اطاعت پر ہمیشہ ثابت قدم رکھ. ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم ہمیشہ تیرے دین پر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں، تیری اطاعت پر ہمیشہ ہم ثابت قدم رہیں. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو پھیر دے اپنے دین کی طرف، اپنے دین پر. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو تو اپنی اطاعت پر پھیر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا انک انت الوہاب. قرآن کی یہ آیت ہے اور یہ دعا بھی ہے، اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ذکر اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کا ذکر. دل کی اصلاح چاہتے ہیں، بگڑے ہوئے دل کو بنانا چاہتے ہیں، تو دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو ذکر اللہ میں نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہیں، حج بھی ہیں، صدقات و خیرات بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ذکر اللہ میں آتی ہیں. اور خاص طور پر جو دعائیں ہیں، صبح و شام کی دعائیں، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہوار ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن اس پر شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں. ابھی میں اگر پوچھوں کہ بہت سارے لوگ ایک کھانے کی بات کی دعا کیا، تو بہت سارے لوگوں کو دعا تو معلوم نہیں ہوگی. مجھے اندازہ ہے کھانا کھا لیتے ہیں لیکن کھانے کے بعد کی دعا معلوم نہیں ہے. پھر اللہ کا شکر آپ کہاں ادا کر رہے ہیں؟ کھانا رب نے آپ کو کھلایا، لیکن اس رب کا آپ شکریہ کیسے ادا کریں؟ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو میرے بھائیوں، جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، وہ اذکار کو یاد کیجیے. وہی اذکار شکریہ کے طور پر پڑھے جاتے ہیں یا اس سے ادا کیے جاتے ہیں. ہم سب کو چاہیے پہلے ان اذکار کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اگر ہم ان اسباب کو اختیار کریں گے تو ہمارے دل کے اندر جو بگاڑ ہے وہ بگاڑ ضرور دور ہو جائیں گے اور دلوں کی اصلاح ہوگی. یہ چند باتیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ تو ہم سب کے دلوں کی اصلاح فرما اور دلوں کے اندر جو بگاڑ ہے تو ان بگاڑ کو دور کر دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.